آپ سال کے 365 دن انتھک محنت کرتے ہیں اپنے فیملی ممبرز کو، چاہنے والوں کو oblige کرنے کی، فیسیلیٹیٹ کرنے کی، ان کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جس شخص کے لیے آپ نے سب سے زیادہ جان ماری ہوتی ہے، جس کے لیے آپ نے سب سے زیادہ کوشش کی ہوتی ہے، وہی شخص آپ پر تنقید کرتا ہے۔ زندگی کے حصے میں کہیں نہ کہیں وہ شخص آپ کو ضرور کہتا ہے کہ تو میرے واسطے کیتا کی ہے، اور جب آپ اس کو اپنے احسان اور اپنی کوشش یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا فرض تھا۔ آج آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر لیں، کسی بھی مقام پر پہنچ جائیں، آپ ایک وقت میں سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ کوئی آج تو کوئی کل آپ سے ناراض ہوگا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا راضی نامہ آپ کو مل سکے۔ آج اپنی فیملی ممبر کو آپ ایک گھر بنا کے دیں تو کل دوسرے گھر کی خواہش ہوگی۔ آج ایک گیجٹ لے کے دیں تو کل دوسری گیجٹ کی۔ آج ایک گاڑی لے کر دیں تو کل دوسری گاڑی کی۔ آج ایک جگہ ڈنر کروائیں تو کل دوسری جگہ کی۔ اسی طرح آپ رشتہ داروں اور دوستوں پر احسان کرتے چلے جائیں، اور جس دن آپ انہیں نہ کہیں گے سب سے زیادہ گالیاں بھی آپ کو اسی دن پڑیں گی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ایک شخص پکڑ لیں اور اپنی پوری زندگی اس پر نچھاور کر دیں، اس کی خدمت کریں، اس کا خیال رکھیں، اسے oblige کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کریں، یہاں تک کہ آپ بوڑھے ہو جائیں۔ یقین کریں سب سے زیادہ گالیاں بھی آپ کو اسی شخص سے پڑیں گی۔ اسی لیے بندوں کو نہیں، اپنے رب کو راضی کرنا شروع کریں۔ وہ رب جو آپ کی ہزاروں لاکھوں کوتاہیوں، غلطیوں، لغزشوں اور گناہوں کے باوجود آپ کو معاف کر دیتا ہے، آپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو بھی احسان کرے، جو بھی نیکی کرے، وہ زیرو ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کرے۔ اس کا صلہ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ اسے راضی کریں جو راضی ہو جاتا ہے، جو راضی رہتا ہے۔ اسے راضی کریں جسے راضی رکھنا سب سے زیادہ آسان ہے۔